اکنامک ماڈلز آف انوائرمنٹ ایشوز پرائیویٹلی اون ریسورسز. اسی ٹاپک میں اور آنے والے چیپٹرز میں ہم کامن اکنامک ماڈلز آف انوائرمنٹ کو ڈسکس کریں گے. اسی ٹاپک میں ہم نیو کلاسیکل تھیوری کو انوائرمنٹل ایشو پر اپلائی کرتے ہیں اور یہ ڈٹرمن کرتے ہیں. تین چیزیں ہم معلوم کریں گے. ایک یہ ہے کہ کس طرح ایفیشینٹ ایلوکیشن آف ریسورسز ہونی چاہیے، اس کے لیے کون سی کنڈیشنز ریکوائرڈ ہے. تو ایفیشینٹ ایلوکیشن آف نیچرل ریسورسز کے لیے کون سے کنڈیشنز ریکوائرڈ ہے، یہ پہلی بات ہے. دوسری بات، مارکیٹ فیلئر کس طرح ان ایفیشنسی کریٹ کرتا ہے. تھرڈ، سجیسٹ ویز ان وچ دیز ڈسٹورشن کین بی کریکٹڈ. مارکیٹ فیلئر اور ان ایفیشنسی کو کس طرح ہم کریکٹ کریں گے، یہ تین چیزیں ہم اسی ٹاپک میں پڑھیں گے. تو ایک گراف کی مدد سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نیچرل ریسورسز سے سوسائٹی کو کس طرح میکسیمم بینیفٹ ملے گا اور آپٹیمل کنزمپشن آف نیچرل ریسورسز کس طرح ہوگا. یہاں پہ ہمارے پاس یونٹ آف ریسورسز ہے ایکس ایکسس پہ، اور وائی ایکسس پہ ہمارے پاس مارجنل بینیفٹ اینڈ کاسٹ ہے. مارجنل بینیفٹ اینڈ مارجنل کاسٹ. یہ جو ڈیمانڈ سلوپ ہے یہ ڈاؤن ورڈ سلوپ ہے، ڈیمانڈ کرو ڈاؤن ورڈ سلوپ ہے، اور جو مارجنل کاسٹ کرو ہے یہ اپ ورڈ سلوپ ہے. اور یہ دونوں کے ساتھ یہ دونوں ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں پوائنٹ بی پہ، اور اس پوائنٹ پہ جو یونٹ آف ریسورسز پروڈیوس ہوتے ہیں وہ کیو اسٹیرک ہے، اور یہ ایکویلیبریم پوائنٹ ہے. اس بی پوائنٹ کو دیکھ لیں. اس سے نیچے جو شیڈڈ ٹرائنگل ہے اے بی پی، یہ پروڈیوسر سرپلس ہے، اور یہ جو ڈی بی پی اوپر والا جو ٹرائنگل ہے شیڈڈ، یہ کنزیومر سرپلس ہے. اور اگر ہم دیکھ لیں یہ دونوں، یہ جو کنزیومر سرپلس ہے اور پروڈیوسر سرپلس، یہ میکسیمم بینیفٹ پیدا کرتا ہے سوسائٹی کو. اور اگر ہم اس کو ظاہر کریں ڈی اے بی سے تو یہ زیادہ آسان ہوگا. ڈی اے بی جو ایریا ہے یہ میکسیمم بینیفٹ کو ظاہر کرتا ہے. اب یہ بات نوٹ کریں کہ مارجنل کاسٹ جب ریسورسز اسکیئرس ہوں گے، کم ہوں گے، تو مارجنل کاسٹ انکریز ہوگا. اگر ایک شخص ایک اور یونٹ پروڈیوس کرے گا تو اس پر زیادہ خرچہ آئے گا کیونکہ ریسورسز آلریڈی کم ہیں. اب ہم یہاں پہ نیو کلاسیکل تھیوری کو اپلائی کرتے ہیں کہ سپوز کریں یہاں پہ ہمارے پاس ریسورسز اسکیئرس ہے، کم ہے، تو پروڈیوسر کیا کرے؟ پروڈیوسر وہ فیصلہ کرے کہ اگر سپوز کرے آپ پروڈیوسر ہے، آپ کے پاس 75 یونٹس ہیں، اور یہ 75 یونٹ آپ بیک وقت وہ فروخت کریں تو کیا ہوگا؟ نیچرل ریسورسز ختم ہو جائیں گے. لیکن اس کے برعکس آپ یہ فیصلہ کریں کہ پورے سال کے لیے میں اس سوسائٹی کو یہ چیزیں فروخت کروں گا اور سوسائٹی میں یہ چیز اویلیبل ہوگا. تو آپ اس کو راشن کریں. 75 یونٹ ہے، آپ فیصلہ کریں کہ 6 منتھ میں 50 یونٹ فروخت کروں گا اور بقایا جو 25 یونٹ ہے وہ بعد میں فروخت کروں گا. تو اس سے کیا ہوا؟ یہاں پہ آپ دیکھ لیں مارجنل کاسٹ وہ کانسٹنٹ ہے، یعنی آپ جو یونٹ پروڈیوس کریں گے اس پہ ایک جیسا خرچہ آئے گا. لیکن جب آپ نے راشن کیا تو آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ پہلے مرحلے میں 50 کوانٹٹی سوسائٹی میں فروخت کروں گا. تو جب آپ 50 یونٹ فروخت کریں گے تو آپ پرائس کو بڑھا دیتے ہیں پی سے پی ایس، کیونکہ آپ نے راشن کیا. آلریڈی اسکیئرس ریسورسز ہے تو مارکیٹ میں اویلیبلٹی کم ہو گئی تو آپ کو کرایہ مل رہا ہے. اس کو ہم اسکیئرسٹی رینٹ کہتے ہیں. تو جب اسکیئرسٹی رینٹ میں اضافہ ہوا تو پی سے لے کر پی ایس، تو ہم کہتے ہیں کہ پی ایس اے بی پی، یہ جو شیڈڈ ایریا ہے یہ آپ اضافی کرایہ لے رہے ہیں، اور بقایا 75 یونٹس آپ سوسائٹی کو فروخت کریں گے. تو جب آپ کے اپنے ریسورسز ہوں گے تو پرائیویٹلی اون ریسورس ہے تو اس سے سوسائٹی کو فائدہ ملتا ہے، کیونکہ یہ ریسورسز یک دم خرچ نہیں ہوتے. کیونکہ اگر آپ یہ فیصلہ کریں کہ مارجنل کاسٹ یہ ہے اور 75 یونٹس آج میں فروخت کروں گا تو ایفیشینٹلی یہ ریسورسز ایلوکیٹ نہیں ہوئے. تو اسی ٹاپک میں ہم نے یہ پڑھا اور اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ the owner of a scarce resource has an economic incentive to maximize the net benefit from its sale or use.
اور اس کو ہم اپلائی کر اچھا یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو نیو کلاسیکل فری مارکیٹ تھیوری والے لوگ ہیں پروپوننٹ ہے وہ اس بات پہ اسٹریس دیتے ہیں کہ ان ایفیشنسی ان دا لوکیشن آف ریسورس ریزلٹ فرام امپیڈمنٹس ٹو دا آپریشن آف دا فری مارکیٹ آر امپرفیکشن ان دا پراپرٹی رائٹ سسٹم. آپ پرائیویٹ پراپرٹی رائٹ سسٹم کو متعارف کریں تو ان ایفیشنسی ختم ہو جائے گی. اگر ایک شخص کے پاس ریسورسز ہوں گے اور وہ ریسورسز پرائیویٹلی اون ہو تو پھر مارکیٹ میں ان ایفیشنسی نہیں ہوگا اور ریسورسز وہ ایفیشینٹلی ایلوکیٹ ہوں گے. تو پرفیکٹ پراپرٹی رائٹ مارکیٹ کے 4 کریکٹرسٹک ہے. ایک یہ ہے یونیورسلٹی کہ تمام ریسورسز وہ پرائیویٹلی اون ہونا چاہیے. دوسرا ایکسکلوڈیبلٹی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ دوسرے بندے کو منع کرے کہ آپ میرے جنگل سے وہ درخت نہیں کاٹیں گے، یہ زمین میری ہے، یہ ریسورس میری ہے، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، تو آپ کے پاس یہ حق ہے. تھرڈ کریکٹرسٹک ہے ٹرانسفریبلٹی، آپ کے جو ریسورسز ہے آپ کو پیسے کی ضرورت ہے آپ اس کو فروخت کر سکتے ہیں. چوتھا انفورسیبلٹی ہے، آپ اس کو انفورس کر سکتے ہیں، آپ کے جو رائٹس ہے. اچھا ان کنڈیشن میں جو اونر آپ کے ریسورسز ہے وہ اپنے پرافٹ کو میکسیمائز کر سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک فارمر ہے، اس کا اپنی زمین ہے اس کے پاس، تو وہ اس میں انویسٹمنٹ کر سکتا ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتا ہے اور اس سے اپنے آؤٹ پٹ کو بڑھا سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنی لینڈ کو بینک کے پاس کولیٹرل رکھ سکتا ہے اور اس سے قرضہ لے گا. اس قرضے کی مدد سے وہ لینڈ میں کام کرے گا، اس سے آؤٹ پٹ میکسیمائز ہوگا. تو مختلف ماڈلز وہ پرووائڈ کیے گئے ہیں، ڈسکس کریں گے ہم آنے والے ٹاپک میں. لیکن یہاں پہ ہم نے پڑھا کہ اگر ہم نیچرل ریسورسز کو پرائیویٹائز کریں اور ہر بندہ اس میں کام کرے گا، اس پہ انویسٹمنٹ کرے گا، تو اس سے آؤٹ پٹ میں اضافہ ہوگا اور پورے سوسائٹی کو اس کا فائدہ ملے گا.